السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم خواتین و حضرات، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ حج کرنے والے حاجی لوگ اس کی تیاری کریں. تیاری کا مقصد پیسے اور سفر کی آسانی اور بہترین ٹورز اور ٹریولز یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ذہنی طور پر تیار ہونا اور اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لوگ حج کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے حج کے بعض پریشانیوں میں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی حج کے ارکان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ایک خاتون کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، جانے پہچانے لوگوں میں سے، اور بیچاری عمر ان کی زیادہ تھی. کہنے لگے کہ میں حج طواف افاضہ کے لیے، جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، وہ گئے اور دیکھا بہت بھیڑ تھی. 2 چکر لگایا، صبر نہیں کر پائے، حج کا طواف کرنے نہیں ہوا، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور واپس نکل گئے. جبکہ معلوم ہے کہ 7 چکر طواف افاضہ میں واجب ہے، اور طواف حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ایک قربانی دے کر اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں. لیکن رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے طواف افاضہ، جو طواف حج کہا جاتا ہے، طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اس نے طواف حج نہیں کیا تو اس کا حج پورا نہیں ہوا. اگر وہ انڈیا آ گیا تو اس کو دوبارہ اپنے ملک سے واپس جا کر اس کو وہ حج کا رکن ادا کرنا ہوگا، اسی وقت وہ حج پورا ہوگا. اسی طریقے سے سعی متمتع کے لیے اگر اس نے سعی چھوڑ کر وہ آ گیا، اور طواف افاضہ کے بعد جو سعی کرنا ہے متمتع حاجی کے لیے اس نے نہیں کیا ہے تو اس کا حج پورا نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے عرفہ کے میدان میں وقوف قیام کرنا 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص پورا کام کیے لیکن عرفہ کے میدان میں اس نے نہیں رکا ہے تو اس کا حج پورا نہیں ہوا. میرے بزرگوں، کسی بھی عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ اس عبادت کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے مستحبات معلوم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں. آپ نے ایک ہی حج کیا اور اس میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم لوگ حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے تم لوگ حج کا طریقہ سیکھ لو. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج ادا کرنا چاہیے. اور یہ بڑی عبادت ہو سکتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ایک بار نصیب ہو اور بار بار ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے. انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس حج کو حج مبرور بنائے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس حج میں کسی قسم کی بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا ہے، بے حیائی کا کام نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتا ہے، تو اس طریقے سے حج سے واپس ہوتا ہے جیسے کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. گناہوں سے بالکل پاک، بالکل صاف، متقی اور پرہیزگار ایک معصوم انسان کی شکل میں واپس ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج میں جو توشہ ہمیں لے جانا ہے تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ، کہ ہمارا مال اور ہمارا حج پاک مال میں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ ناجائز اور حرام مال سے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا ہے.
مسافر کی ایسی مسافر کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا اوڑھنا بچھونا، تیرا کپڑا حرام، کہاں سے تیری دعا قبول ہوگی؟ تو لہذا توشہ، تقوی کا توشہ، اس کا لباس، اس کا مال، اس کی دولت اور اس کا جو عمل، یہ توشہ جو ہے تقوی کا توشہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حج کی تیاریوں میں سے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ایک تلبیہ کے کیا الفاظ آپ نے فرمائے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جی آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر دعا کسی نے نہیں کی، اور سب سے بہتر دعا میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، وہ یہ دعا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سعی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بہت مختصر ایسی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے. اور زندگی کے اپنے خواہشات پوری کرنے جاتا ہے ایک انسان، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن اور حدیث کی وہ عام دعائیں جو ہماری زندگی میں اور ہماری آخرت میں کام آ سکتی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ لینا اور ان دعاؤں کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لینا ایک حاجی کا فرض ہوتا ہے. یہ بہت بڑا توشہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے حج کے مسائل نہ جاننے کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسی جگہ جا کر ٹہرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہے، یہاں بھیڑ نہیں ہے، اور جاتے ہی وہاں جا کر رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر عرفہ کا میدان ہے، عرفے کے میدان کے بالکل متصل بطن عرنا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو پڑھی تھی ظہر کی، عصر کی، لیکن آپ نے کہا کہ یہاں وقوف نہیں کرنا ہے، یہاں قیام نہیں کرنا ہے، عرفے کے میدان میں جا کر قیام کرنا ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں، جاتے ہیں بطن عرنا کی نامی جگہ پر جا کر وہاں رکتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، اور عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر شام تک وہیں رہتے ہیں، مغرب تک، اور وہاں سے چلے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج پورا ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، وہاں جس نے عرفہ کے میدان میں جو شخص 9 ذی الحجہ کا قیام نہیں کرتا ہے، اس کا حج پورا نہیں ہوا. تو یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے. تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ حج کا جب ارادہ کریں تو آپ سیکھیں، پڑھیں، ایک بار دو بار نہیں. ان مسائل کو معلوم کرنے کے لیے بار بار آپ دیکھیں. مناسک کے نام سے آپ ویب سائٹ میں، انٹرنیٹ میں جائیں گے، اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں بہترین طریقے سے حج کے مسائل بتائے گئے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ، حج بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا جاتا ہے. آپ انٹرنیٹ کے اس ویب سائٹ سے جا کر آپ معلومات لے سکتے ہیں مناسک. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے مسائل سیکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے جو لوگ حج سکھاتے ہیں ان سے جا کر حج سیکھنا چاہیے. حج کمیٹی میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ حاجیوں کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ بدعات و خرافات. ہر طواف میں ایک ایک دعا ہے، ایک ایک چکر. ارے کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہر چکر میں ایک خاص دعا؟ نہ صحابہ نے کیا. کہاں سے اس کا ذکر آتا ہے؟ کوئی بھی حج کی کتاب جی ملی، پکڑ لیا اور اٹھا کر پڑھنے لگا. یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمارا حج ہونا چاہیے. حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے میں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج تمتع کہتے ہیں. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حاجی حج کے موسم میں، حج کے زمانے میں، حج کا زمانہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اس کو ایام الحج کہا جاتا ہے، اشہر الحج کہا جاتا ہے. حج کے ان مہینوں میں عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے. پھر اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو اثر نو احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے.
یعنی حج اور عمرہ کے درمیان بیچ میں احرام کی شکل سے، احرام کی حالت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں حاجی پر اور عمرہ کرنے والے پر بعض شروط ہیں، بعض کنڈیشنز ہیں۔ احرام پہننے کے بعد، احرام کی نیت کرنے کے بعد اس کی اس کنڈیشن میں رہنا ضروری ہے۔ تو حج تمتع میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس پر اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر جب دوبارہ احرام باندھتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو، دوبارہ وہ ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں جب تک کہ 10 ذی الحجہ کو وہ فارغ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ ایک دوسرا ہے حج کا طریقہ حج قران۔ تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، متع، انجوائمنٹ، کیونکہ حاجی عمرہ اور حج کے درمیان انجوائمنٹ اٹھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو لہذا اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور حج قران کہتے ہیں ملانے کو، کیونکہ حاجی حج قران کرنے والا حج اور عمرے کے درمیان دونوں کو ملا دیتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال نہیں ہوتا، احرام نہیں کھولتا، 10ویں ذی الحجہ تک احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے تھے، اور قربانی کا جانور جو حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ قربانی کا جانور 10ویں ذی الحجہ کو قربان نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کے لیے احرام کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اس کو ایسے حاجی جو لوگ قربانی لے جاتے ہیں، قربانی کا جانور، ان کے لیے حج قران کرنا لازمی ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں جاتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ حج تمتع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے وہ بات جو بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا احرام باندھنے کے بعد کہ حج اور عمرہ دونوں داخل ہو گئے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو سکتا ہے۔ تو لہذا حج قران، اگر کوئی شخص جانور لے جاتا ہے قربانی کا جانور، اس کے لیے حج قران فرض بن جاتا ہے۔ لیکن قربانی کا جانور لے کر نہیں گیا ہے تو اس کے لیے حج تمتع افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کو اس کا حکم دیا۔ تیسری شکل، تیسری چیز حج افراد، کہ عمرہ نہیں ہوتا ہے، صرف حج کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو بار بار حج کا موقع ملتا ہے، اور وہ لوگ قربانی بھی نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کرنا چاہتے، یا پیسہ نہیں ہے، یا قربانی اگر نہیں کر رہے ہیں تو 10 روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں، 10 روزہ رکھنا بھی نہیں چاہتے، تو وہ لوگ صرف حج کرتے ہیں، تو اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، عمرہ نہیں، عمرے کے بغیر صرف حج۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، جن کو بار بار حج کرنے کا موقع ملتا ہے، عمرے کے لیے الگ سے موقع ملتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ عمرہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، چلو حج الگ سے کرتے ہیں۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حج افراد افضل ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حج تمتع افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حج قران افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ حج قران کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ حج تمتع، امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو یہ آرڈر دیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہی واجب ہے، جو حضرات اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتے ہیں ان کے لیے یہی شکل واجب ہے کہ حج تمتع کرنی چاہیے، تو لہٰذا ان کی یہ دلیل ہے۔ اور حج افراد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ حج کے موسم میں عمرہ کرنے کی وجہ سے قربانی دینا پڑتا ہے، گویا ایک فدیہ ہے جو آپ دے رہے ہیں،
حج کے موسم میں آپ عمرہ کر رہے ہیں، لہذا بغیر فدیہ کی جو چیز ہوگی وہ مکمل ہوگی، لہذا انہوں نے کہا حج افراد زیادہ افضل ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے. بہرحال عام طور پر آج کل جو لوگ عمرہ اور حج کرتے ہیں وہ لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، ایکسپٹ وہ لوگ جو لوگ بالکل آخری وقت میں جاتے ہیں، 7 ذی الحجہ کو وہاں پہنچ رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو وہاں پہنچ رہے ہیں، تو ان کے لیے حج قران زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کو احرام کھولنے کا موقع نہیں ملتا. وہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احرام ہی کی حالت میں وہ سیدھے مینا کو روانہ ہو جاتے ہیں. 7 تاریخ یا بالکل آخری دن جو جاتے ہیں ان کے لیے یہ قران زیادہ افضل ہے کہ دونوں کی نیت کر لے اور قربانی بھی دے دے. قران کرنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کے ساتھ سعی کر لیا تو دوبارہ آپ کو طواف افاضہ کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک فائدہ ہے قران کرنے کا. آخری دنوں میں اگر آپ جا رہے ہیں 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، احرام ہی کی حالت میں رہے، حلال نہیں ہوئے، بال آپ نے نہیں کٹوایا، آپ ڈائریکٹ جو ہے اس کے بعد مینا کو چلے گئے، حج کا کام پورا ہوا، اس کے بعد آپ حلال ہوئے، حج قران کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے طواف حج کے بعد، جس کو طواف افاضہ اور طواف زیارت کہا جاتا ہے، ان کے لیے سعی کرنا لازم نہیں ہے. انہوں نے عمرہ کے ساتھ جو سعی کی وہی ان کے لیے کافی ہے. اب آئیے حج تمتع کا طریقہ کیا ہے ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلے حج تمتع میں عمرہ کرنا پڑتا ہے. پہلا عمرہ تو عمرے کی نیت کریں گے، عمرہ کی نیت کیسی کریں گے؟ اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کے لیے میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کی نیت سے. اور اگر یہ کہتے ہیں متمتعا بہا للحج کہ میں تمتع کے ارادے سے، میں حج کی نیت کے ساتھ تمتع کے ارادے سے میں یہ عمرہ کر رہا ہوں، تو بھی کافی ہے. دل میں ارادہ کرے کافی ہے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ عمرہ کرتے ہوئے آپ جب عمرے کے لیے آپ نکلیں گے، مثال کے طور پر یہاں سے آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، تو آپ احرام کا کپڑا اگر پہن لیتے ہیں آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت آپ وہاں بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ یہاں سے احرام کی نیت کر لیں اور تلبیہ کے الفاظ کہنا شروع کر دیں گھر ہی سے، تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں فلائٹ لیٹ ہو گئی، آج کے بجائے کل کے بجائے پرسوں، تو آپ کو احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا، جو پریشانی کی باعث ہے. احرام دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے پاس آنے والوں کے لیے حج اور عمرے کی نیت سے جو آتے ہیں ان کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ جو بھی ہو وہ اس حالت میں آئے کہ مرد حضرات کے لیے بغیر سلے ہوئے 2 چادر، بغیر سلے ہوئے 2 چادر، سادہ چادر. سلے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن کے حساب سے اس کو نہیں پہننا چاہیے، بلکہ سادہ چادر ہو اور نیچے تہبند کے طور پر ایک چادر اور اوپر اوڑھنے کے لیے ایک چادر. 2 چادر. بادشاہ ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر مرد کے لیے جو عمرہ اور حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کپڑوں میں حاضر ہو، اس شکل سے حاضر ہو. اور اگر کوئی شخص اس کے بغیر جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ارے بھائی کیسا جاؤں ایئرپورٹ سے، میں فلائٹ سے کیسا اتروں احرام کی حالت میں، اپنے ٹپ ٹاپ کپڑے پہن کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کے بعد جدہ میں احرام پہنتے ہیں. غلط بات ہے. اور اگر وہ اس وجہ سے کر رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کے حج اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. کیوں؟ حج میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور عاجزی اور انکساری ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. دل میں نیت خالص اللہ کے لیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، میرے دل میں کسی بھی قسم کا تکبر نہیں ہے،
اس نیت کے ساتھ جانا چاہیے. ہاں بھول گیا کوئی شخص, مثال کے طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے, میں کیسے چڈی اور بنین کے بغیر میں جاؤں, احرام پہنتے اور چڈی بنین پہن کر چلے جاتے ہیں اندر سے جہالت میں. اب اگر ایسا کوئی گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جانور قربانی کے طور پر وہاں مکے میں ذبح کرے اور اس کا گوشت مکے کے غریبوں میں تقسیم کرے. جی ہاں, تو بغیر سلے ہوئے کپڑے, نہ وہ انڈر ویئر کچھ پہن سکتا ہے جی, نہ کوئی دوسری چیز. اسی طریقے سے بہت لوگ احرام کا کپڑا پہن کر کیا کرتے ہیں, بٹن لگا لیتے ہیں احرام کے کپڑے میں. بٹن جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے ویسے بٹن لگا لیتے ہیں یا پن لگا لیتے ہیں. ایک پن اگر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اسے شکل میں بنا لینا, ہاتھ کی شکل میں پن لگا لینا, جی وہ غلط ہے, جائز نہیں ہے. احرام جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ احرام پہننے سے پہلے غسل کر لیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے سے پہلے غسل کیا, لیکن یہ واجب نہیں ہے, یہ مستحب ہے. اور آپ احرام پہننے سے پہلے غسل وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے خوشبو لگایا, بدن میں خوشبو رہا لیکن احرام پہننے سے پہلے لگایا, کوئی بات نہیں, جائز ہے. احرام پہننے کے بعد جائز نہیں ہے, کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کیا کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں احرام پہننے سے؟ عورتوں کے لیے میرے بھائیوں احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ احرام کا کوئی خاص لباس ہے, سر پر جو ہے کوئی کپڑا ڈال لیتی ہیں, کوئی اوڑھنی دے دیتے ہیں, وہ ٹورس والے جو ہے ان کا کوئی خاص ڈریس پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا احرام. نہیں, عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان کو ہاتھ میں گلوز نہیں پہننا چاہیے اور چہرے پر نقاب نہیں ڈالنا چاہیے جب نان محرم لوگ نہ ہوں. اگر نان محرم لوگ ہیں تو نقاب ڈال لینا بہتر ہے, نقاب ڈال لینا چاہیے. بعض عورتیں تکلف کرتے ہیں نقاب ڈالنے کے لیے کہ میرے سر پر کپڑا نہیں پہننا, نقاب نہیں آنا چاہیے, ڈائریکٹ کپڑا نہیں لگنا چاہیے, تو وہ لوگ لکڑے میں کچھ بناتے ہیں. آتے ہیں بعض عمان وغیرہ کی عورتیں اور بعض سیریا وغیرہ کی عورتیں, تو ایسا کچھ لگاتے ہیں چہرے پر لکڑا وغیرہ کہ ناک کے اوپر جو ہے کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نقاب ان کے چہرے پر نہیں پڑتا. یہ خامخواہ تکلف کی بات ہے, اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے سے مرد لوگ گزرتے تھے تو جیسے نان محرم گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے. تو آج کل تقریباً ہر جگہ غیر محرم لوگ ہوتے ہیں, تو اگر عورت اپنے چہرے پر نقاب ڈال لے تو بہتر ہے, ہونا چاہیے. اب آئیے کیا کیا چیزیں احرام کی وجہ سے ایک محرم پر حرام ہوتی ہیں. سب سے پہلے جسم کا بال نکالنا حرام ہو جاتا ہے, مونچھ نکالنا, سر کے بال نکالنا, زیر ناف یا زیر بغل بال نکالنا احرام پہننے کے بعد, احرام کی نیت کرنے کے بعد جائز نہیں ہے. نمبر 2, خوشبو اور عطر لگانا. خوشبو اور عطر لگانا یہ جو ہے احرام پہننے کے بعد جائز نہیں ہے. جی ہاں, اور صابن بھی ایسا استعمال کرے, غسل کرنا جائز ہے احرام کے بعد, لیکن صابن ایسا استعمال کرے جس میں زیادہ خوشبو نہ ہو, بالکل سیدھا سادہ صابن. تو ایسا صابن اگر استعمال کرے, جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا لائف بوائے ہے, اس میں زیادہ خوشبو نہیں ہے, تو وہ صابن اگر کوئی استعمال کرتا ہے جی وہ احرام کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں. خوشبو لگانا بالکل عطر وغیرہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے احرام پہننے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ نکاح اور بیاہ کے تعلق سے بات نہ کرے. شادی بیاہ کے تعلق سے, شادی بیاہ کے تعلق سے شادی کرنا یا کروانا یہ دونوں جائز نہیں ہے. شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے, شادی کروانا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ناخن نکالنا جائز نہیں ہے. ناخن کاٹنا ہاتھ کے یا پیر کے جائز نہیں ہے. بیوی سے ملنا, ہم بستری کرنا, جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. جی ہاں, اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان پر ہاتھ میں گلوز پہنا, پیر میں ساکس پہن سکتے ہیں, عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. صرف ہاتھ
اور چہرے پر ان کا احرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے سر پر کپڑا ڈالنا, ٹوپی پہننا یا چادر اوڑھنا, سردی ہو رہی ہے سوتے ہوئے آپ نے بلینکٹ اپنے چہرے پر ڈال لیا, کوئی حرج نہیں. سوتے ہوئے آپ کے پورے سر پر بدن پر پورا اوڑے ہوئے ہیں, صرف سر نہیں ہے پورا اوڑے ہوئے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے سوتے ہوئے. لیکن آپ جو ہے نکلے ہیں سر پر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں, چادر ڈالے ہوئے ہیں, تو ایسا جو ہے کرنا جائز نہیں ہے. یہ جو ہے احرام کے محرمات میں سے ہے, یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میقات کے بارے میں, کہ جو لوگ احرام پہنتے ہیں, یہ اصل میں احرام پہننا واجب ہوتا ہے. مکے کے اطراف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جگہوں کو متعین کیا کہ اس جگہ کو پار کرتے ہوئے عمرہ یا حج کرنے والا احرام ہی کی حالت میں جائے, احرام کے بغیر نہ جائے. 5 جگہیں ہیں مکے کے اطراف. نمبر 1 ذوالحلیفہ, جس کو آج ابیار علی کہتے ہیں, مدینے سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور مکے سے 417 کلومیٹر فاصلے پر ہے. مکے سے مدینہ اور مدینے کے راستے سے آنے والے سارے حاجی, ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پوائنٹ ادھر گزرنے سے پہلے احرام کی حالت میں رہیں. ذوالحلیفہ میں بڑی مسجد ہے اور وہاں پر غسل کرنے کا سب انتظام ہے, احرام پہننے کا انتظام ہے. وہاں جا کر آپ غسل کر سکتے ہیں, احرام پہن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر غسل کیا اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی جی, اور وہاں سے آپ نے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد ہی میں آپ نے احرام باندھا, اور بعض کہتے ہیں کہ سواری پر بیٹھنے کے بعد آپ نے احرام باندھا. تو جو حضرات حج سے پہلے مدینہ جاتے ہیں, بعض لوگوں کی فلائٹیں سب سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں, بعض لوگوں کو سب سے پہلے مکہ لے جاتے ہیں. جن لوگوں کی فلائٹیں شروع میں ہوتی ہیں ان کو سب سے پہلے جدہ لے جا کر, مکہ لے جا کر, پھر اس کے بعد مدینہ لے جاتے ہیں. اور بعض لوگ جن کی فلائٹیں آخر میں ہوتی ہیں حج سے 2 ہفتہ پہلے, تو ان کو کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ مدینہ لے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ میری فلائٹ سب سے پہلے مدینہ جا رہی ہے, احرام نہ پہنیں, اپنے سادے لباس میں جائیں. مدینہ میں رہنے کے بعد مدینے سے جب وہ عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تب وہ احرام پہنیں. بات واضح ہو گئی؟ جی ہاں, جو لوگ مدینہ سب سے پہلے جائیں گے وہ احرام کی نیت بھی نہیں, احرام کا لباس بھی نہیں, سب سے پہلے مدینہ جائیں گے, نارمل کپڑا, نارمل زندگی گزاریں گے. پھر اس کے بعد مدینے سے جب مکے کے لیے جانا ہے تو اس وقت آپ احرام کا کپڑا اور نیت باندھ کر وہاں سے آپ نکلیں گے. تو مدینے سے آنے والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ, جس کو ابیار علی کہتے ہیں, وہاں آپ پہنچتے ہیں تو احرام پہن کر, اور جب پار کرتے ہیں تو احرام کے بغیر نہیں پار کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہوٹل میں اپنے مدینے میں جہاں قیام ہے وہیں سے اگر احرام پہن کر بھی جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا میقات جحفہ کہتے ہیں. جی ہاں, آج کل جحفہ کے برابر رابغ نامی ایک جگہ ہے, وہاں لوگ احرام پہنتے ہیں. سیریا, موراکو اور مصر سے آنے والے لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں. خاص طور پر جو بائی شپ وغیرہ آتے ہیں یا بائی روڈ آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے, جو تقریباً مکے سے 183-180 پر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تیسرا نجد, ریاض, قصیم وغیرہ سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل میقات ہے, جس کا نام آج السیر الکبیر کہا جاتا ہے, جو مکے سے 70 پر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میقات. اور اسی طریقے سے یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم میقات ہے, جس کا نام آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے, اور جو مکے سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عراق سے آنے والے حاجیوں کے لیے ذات عرق میقات ہے, جو تقریباً مکے سے 94 کلومیٹر فاصلے پر ہے. تو مکے کے اطراف 5 پوائنٹس ہیں, 5 چیک پوائنٹ سمجھ لیجئے احرام کے لیے.
کہ آپ احرام کے بغیر وہاں سے آپ کو نہیں جانا چاہیے، جدھر سے بھی آپ آئے، جدھر سے بھی آپ کی راستہ ہو. اور اگر آپ احرام کے بغیر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر ایک دم کا مطلب ایک قربانی، ایک بکری قربانی کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. جی اب احرام کی حالت میں اگر کوئی بیمار ہے یا اپنے اندر یہ کوئی مجبوری سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی پریشانی بن جائے، تو ایسے موقع پر اگر وہ احرام کی نیت کرتے ہوئے اللہم لبیک عمرتن جب کہہ رہا ہے یا اللہم لبیک حجن کہہ رہا ہے، اس وقت یہ شرط اگر لگا لیتا ہے اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ اگر راستے میں کہیں رکاوٹ آ جائے تو میں اس وقت اس جگہ پر احرام کھول دوں گا. جی اگر کوئی اس طریقے سے نیت کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، کہیں بھی رکاوٹ اگر آ جائے، بیمار اگر ہو جائے تو وہ چونکہ وہ شرط لگایا ہے تو احرام کھول سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہنا شروع کر دیں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک، بے شک ساری نعمتیں، ساری تعریف اے اللہ تیرے لیے ہے. والملک، اے ساری بادشاہت بھی تیرے لیے ہے. لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ الفاظ بار بار کہتا رہے. میرے بھائیوں، حج توحید کی ٹریننگ ہے. ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کی ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت، ایک اللہ کی عبادت کہ ہم اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، اسی کے لیے ہم اسی کی ساری باتوں کو ہم تسلیم کریں گے، اسی کی شریعت کے مطابق ہم عمل کریں گے. جی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے. ہماری زندگی، ہماری موت اللہ کے لیے. یہ ایک بہت بڑا اگریمنٹ ہے میرے بھائیوں. حاجی جب حج کرتا ہے، نمازی جب نماز پڑھتا ہے، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، ہماری ساری عبادتوں میں گویا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں. یا اللہ ہم تیری اطاعت و ہمہ برداری کا وعدہ کرتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے. تو میرے بزرگوں، ان کلمات کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی نعمت جی ہمیں تصور میں لانا چاہیے، ہمارے دل میں آنا چاہیے. ورنہ یہ صرف بولنے کے کچھ کلمات نہیں ہیں جیسا لوگ سنسکرت پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، ویسا نہیں ہے. بلکہ الفاظ جی ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں توحید کے شمعوں کو جلانا چاہیے، توحید کے ایمان جذبات کو ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور بار بار تلبیہ کہتے رہنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العج والسج، فرمایا حج کیا ہے کہ زور زور سے تلبیہ بلند کرنا ہے، اور والسج اللہ کے نام سے قربانی دینا ہے. حج کا نام یہ ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کر رہے 8 دن کا سفر، اور جب کبھی آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کسی بستی میں جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور کسی چڑھاؤ کی جگہ آ رہی ہے جی اللہ اکبر، اتار کی جگہ آ رہی ہے، اتار اور چڑھاؤ نشیب و فراز، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور آج کیا ہوتا ہے؟ فلائٹ میں بیٹھے آرام سے، نیند زبردست لگی اور وہاں مکہ جدہ جا کر پہنچے، معلوم ہوا کہ ہم جدہ پہنچ گئے ہیں. یا کیا ہے؟ دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے ہمارا سفر گزرتا ہے. یہ حج کی عبادت ہے، اور جیسی محنت ہوگی ویسا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اجرو کی علی قدر نصب کی، جی تمہاری محنت جتنا محنت ہے تمہاری اتنا ثواب ملے گا تمہیں. تو میرے بزرگوں، ان موقعوں کو جو زندگی میں شاید ایک بار موقع ملے، غنیمت جان کر انتھک محنت. عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا
کہ اللہ کے رسول ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاد بہت بڑا کار ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکن افضل الجہاد, تمہارے لیے بہترین جہاد ہے کیا ہے؟ الحج والعمرہ. حج اور عمرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بہترین جہاد قرار دیا. محنت, اور انسان کو اس میں محنت کرنی چاہیے, تھکنا نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد, اور اس سفر میں جو مشکلات پیش آتے ہیں اس پر صبر کرنا. ایک حاجی کا سب سے بڑا توشہ صبر. ہم نے دیکھا عرفات کے میدان میں لوگ لڑنے لگتے ہیں. کیسے؟ ارے میں اپنا احرام کھول دوں گا, نعوذ باللہ. کیا ہے صبر؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کی مرضی کے مطابق آپ اپنے گھر میں, اپنے وطن میں بادشاہ رہ سکتے ہیں. آپ کی ہر چیز آپ کی وہاں قبول ہو سکتی, مانی جاتی ہوگی, لوگ آپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے. وہاں آپ کی مرضی وہاں نہیں چلتی ہے. لاکھوں پیسے آپ لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں, وقت پر آپ کی بسیں نہیں آئیں گی, وقت پر آپ کا کھانا نہیں آئے گا, پریشانیاں, تکلیف, بس کہیں چھوڑ گئی آپ کو معلوم نہیں ہے, چلنا پڑ رہا ہے, چلنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قافلے سے چھوٹ جاتے ہیں, پریشان, قافلہ چھوٹ گیا, کہاں ہے نہیں معلوم, ادھر ادھر. صبر کیجئے, صبر بہت بڑا توشہ ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ احرام کی نیت کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزوں کو اپنے ساتھ تصور میں لائیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کہ محنت کریں گے اللہ کے لیے, اور صبر کریں گے ہم اللہ کے لیے. بس اللہ سے یہی تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو جب مبرور بنا دے اور قبول کر لے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت دے دے. تو میرے بزرگوں, تلبیہ بار بار کہتے رہیں, بار بار, آہستہ, زور سے. عورتوں کے لیے جب غیر محرم ہیں تو ان کو آہستہ ہی کہنا چاہیے, زور سے نہیں کہنا چاہیے. جب غیر محرم نہیں ہیں تو زور سے کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور جب آپ مکے کو پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچ کر آپ نے عمرہ سے پہلے آپ نے عمرہ سے پہلے آپ نے غسل کیا. غسل واجب نہیں ہے, غسل واجب نہیں ہے, لیکن غسل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کی حالت میں بالکل غسل کر کے پاک صاف ہو کر آپ کعبے کی طرف متوجہ ہوئے. جو عورتیں جن کو مینسس, حیض کی شکایت ہو جاتی ہے, ماہواری آ جاتی ہے, ایسی صورت میں ان کو طواف نہیں کرنا چاہیے. مینسس کی حالت میں, حیض کی حالت میں جیسی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, بالکل اسی طریقے سے وہ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. اس کو انتظار کرنا چاہیے. کب تک؟ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اور اگر کوئی عورت اس کو معلوم ہے کہ مجھے مینسس کا ٹائم ہے, اور اگر اس نے ٹیبلٹ لے لیا تاکہ اس کا مینسس تھوڑا ڈیلے ہو جائے, تو کوئی حرج نہیں, علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس کو ڈیلے کرنے کے لیے اگر صحت پر برا اثر نہیں پڑ رہا ہے تو ٹیبلٹ اگر لے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, جس کی وجہ سے 2-4 دن یا ایک ہفتہ جو ہے وہ اس کا مینسس جب تک وہ اپنے طواف سے فارغ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کے لیے ڈیلے ہو جائے. حیض کی حالت میں صرف حائضہ عورت کے لیے طواف کرنا جائز نہیں ہے, باقی سارے اعمال وہ کرے گی. عرفہ میں قیام, مزدلفہ اور منا میں قیام, سعی. مثال کے طور پر ایک عورت طواف کے دوران اس کو, وہ پاک حالت میں تھی, طواف کے بعد اس کو مینسس آ گیا, حیض کی حالت آ گئی, کوئی حرج نہیں, وہ صحیح کر سکتی ہے. طواف کے لیے اجازت نہیں ہے. اور طواف کے لیے علماء کے صحیح قول کے مطابق وضو شرط ہے, وضو کرنا ضروری ہے. تو وضو کی حالت میں آپ طواف کریں گے. اگر وضو طواف کے درمیان بیچ چکر لگاتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جو چکر اس نے وضو کی حالت میں لگایا وہ صحیح ہے, اور جہاں سے اس نے وضو جس کا ختم ہوا ہے تو وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ آ کر اثر نو حجر اسود سے طواف شروع کر لے تو اس کا جو ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. 2 چکر اس نے طواف وضو کی حالت میں کی, تیسرا چکر وضو ٹوٹ گیا تو جائے وضو کر کے آئے اور جو ہے پھر وہاں سے حجر اسود کے پاس سے دوبارہ جو ہے نیا چکر شروع کر لے تو تیسرا چکر اس کا شمار ہو جائے گا. جب حاجی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے
جیسے ہی کعبے پر اس کی نظر پڑتی ہے تلبیہ کہنا چھوڑ دے. احرام سے لے کر کعبے پر نظر پڑتے تک اس کو تلبیہ کہتے رہنا چاہیے. کعبے پر نظر پڑی تو تلبیہ بند. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر دو ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا. اور مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے وہی دعا پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسجدوں میں داخل ہونے کی دعا کی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی دعا سے آپ مسجد حرام میں داخل ہوں. مسجد حرام میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ باب السلام ہی سے جانا چاہیے. ایسا نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کہیں سے بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں. جی ہاں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑھ کر پڑھتے ہوئے جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. اس کا کوئی حدیثوں سے ذکر نہیں ہے. اب طواف شروع ہوتا ہے. شیخ لباس وہ احرام کا لباس, یہ احرام ہے. مردوں کے لیے احرام پہننے کا جو آسان طریقہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیے سامنے, اس کو تھوڑا کر کے آپ نے اشارہ کر لیا. یہ کرنے کے بعد اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے پیر جی حرکت دینے میں آپ کو آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا ایسے لگا لیا. اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے جا سکتے ہیں. اگر آپ پوری طریقے سے باندھ لیں گے تو پیر میں تکلیف ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہے احرام, ہاں ایک اور بات, یہ دیکھیے چادر ہے. یہ جو اخوان جو پیچھے ہیں ان لوگوں کو نظر آ جائے, ہٹ جائیے. یہ چادر آپ دیکھ رہے ہیں, میں دائیں طرف کم رکھا ہوں, بائیں طرف زیادہ رکھا ہوں. کیوں؟ یہ دیکھیے, اس کو ایسا لے کر دیکھیے, یہ کس وجہ سے, تاکہ آپ کو پیر جی کبھی ضرورت پڑ جائے تو پیر اگر آپ زیادہ رکھ رہے ہیں تو تاکہ آپ نہ گر جائیں, اس کے لیے ایسا کرنے کے بعد دیکھیے بالکل آسان. آپ نے اس طریقے سے باندھ لی تو آپ چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اوپر جو کپڑا ہے چادر, اس چادر کو آپ نے ایسے, یہ احرام کا کپڑا سر پر نہیں ڈالنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا سر پر ڈالنا محرم کے لیے جائز نہیں. اس شکل میں آپ رہیں گے. البتہ طواف جو پہلا طواف ہوتا ہے کعبہ پہنچ کر جو پہلا طواف ہوتا ہے جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے, طواف قدوم میں حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دایاں یہ جو کاندھا ہے کھلا رکھے. دایاں کاندھا جو ہے کھلا رکھے. مستحب ہے, ضروری نہیں بولوں گا میں, مستحب ہے. دیکھیے اس طریقے سے ایسا ڈال لے اور رمل کریں. اس کو رمل کہتے ہیں. شروع کے 3 چکر, اگر آپ جگہ نہیں ہے, بھیڑ ہے, تو اپنی جگہ پر اس طریقے سے کریں گے. اس کو کہتے ہیں رمل. تو طواف جو سب سے پہلا جو طواف ہوتا ہے طواف قدوم میں رمل کرنا مستحب ہے. رمل کیوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے منع کیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے سال کہا کہ دوسرے سال عمرہ کرو گے, اس سال نہیں, جانا ہے آپ لوگوں کو واپس. تو 6 ذی الحجہ کو حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر 7ویں ذی الحجہ کو واپس آئے اور آپ نے وعدے کے مطابق عمرہ کیا. جب عمرہ کر رہے تھے کفار قریش نے کہا دیکھو مدینہ جا کر یہ لوگ دبلے پتلے ہو گئے, مدینے کے بخار نے ان کو پورا کمزور کر دیا ہے.
دیکھو کیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ہم رمل کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم کتنی طاقتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے استباع کر کے بغل کے نیچے سے کپڑا ڈال کر اور گویا آپ نے اپنی قوت کو بتایا، اپنی طاقت کو بتایا. اب یہ لوگ مکے کے کعبے کے اطراف بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کفار قریش کہ ارے ہم تو کہہ رہے تھے کہ مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، ارے یہ تو اٹھے کٹے ہیں، بڑے طاقتور ہیں یہ لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی تو یہ سنت جی قیامت تک رہے گی. تو رمل کرنا یہ سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. جی ہاں، عورتیں اگر ساتھ ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ ان کا خیال کرے، ان کو ہمیشہ ساتھ رکھے، کہیں چھوٹ جائیں گے تو بیچاری بڑے پریشان ہو جاتی ہیں. تو لہذا ہمیشہ ان کا ساتھ رہے، صحیح کرے جیسے بھی. تو عورتوں کو ساتھ لے کر وہ جتنا چل سکتی ہیں اتنا ہی وہ دوڑے، رمل نقل کرے تو کافی ہے، ضروری نہیں کہ آپ دوڑیں. عورتیں اگر ساتھ ہیں تو ساتھ لے کر چلیں، لیکن آپ کو جہاں دوڑنا ہے تو دوڑنے کی اگر آپ نقالی کرتے ہیں اتنا کافی ہے الحمدللہ. تو بہرحال ایک عبادت ہے. لیکن نماز کی حالت میں کپڑا جو ہے یہاں ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے. آپ طواف کر رہے تھے، پہلا یا دوسرا چکر لگا رہے تھے، اچانک نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ فوراً آپ اپنا کپڑا جو ہے اپنے کاندھے پر ڈال لیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقہ شیء، تم میں سے ہرگز کوئی نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ اس کے دونوں کندھوں پر کپڑا نہ ہو. تو بعض لوگ کٹ بنین پہن کر پڑھتے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، دونوں کاندھے چھپنا چاہیے. تو احرام کی حالت میں بھی بعض لوگ انجانے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ استباع ڈال کر کیا کرتے ہیں، ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے اور ختم ہوتا ہے حجر اسود پر. حجر اسود سے طواف شروع، جہاں حجر اسود ہے وہاں سے لے کر جی پلر تک جتنی جگہ ہے اتنا وہاں تک نشانی لگائی گئی ہے، اور رائٹ سائڈ میں جو ہے گرین لائٹ بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف یہاں ختم ہوگا. تو آپ اس لکیر کو دیکھ کر یا اس گرین لائٹ کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ میرا طواف یہاں ختم ہوتا ہے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر اگر آپ چوم سکتے ہیں حجر اسود کو تو چومیں، لیکن لوگوں کو دھکا دے کر چومنا نقصان اور گناہ کمانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو تکلیف نہ دے اور جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے اشارہ کرتے ہوئے چلا جائے. اور اگر ہاتھ رکھ سکتا ہے حجر اسود کو تو ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ جب زیادہ ہو گئی تو اونٹ پر بیٹھ کر اپنی لاٹھی کو آپ نے حجر اسود پر رکھ کر آپ نے جو ہے بوسہ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ حجر اسود کو چومتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو جی دو آنکھیں دے گا اور حجر اسود گواہی دے گا کہ اس نے صدق دل کے ساتھ مجھے چوما ہے یا چھوا ہے. اور حجر اسود دنیا کا ایک پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے نازل کیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. جی ہاں، تو حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ طواف شروع کریں. بائیں طرف آپ کا کعبہ ہے اور چکر آپ لگا رہے ہیں. دعائیں جو چاہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں، اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور قرآن و حدیث کی جو دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں. اور جب حجر اسود کے بالکل پیچھے کا جو حصہ ہے، کونا ہے جس کو رکن یمانی، یمن کی طرف کا جو کارنر جس کو کہتے ہیں، وہاں جب آتے ہیں تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک طواف کی حالت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ بار بار پڑھا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر اس کے بعد دوسرا جب دوبارہ آپ چکر لگائیں گے، شروع کریں گے اللہ اکبر. پہلی مرتبہ بسم اللہ کر کے آپ نے شروع کیا، بسم اللہ اللہ اکبر. دوسری مرتبہ اللہ اکبر اشارہ کرتے ہوئے آپ چلے جائیں. جی ہاں، اس طریقے سے آپ کا 7 چکر ہوگا.
چکر لگاتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا میں نے 2 چکر لگایا ہے یا 3 چکر لگایا ہے, ڈاؤٹ ہوتا ہے کبھی انسان کو, تو آپ جس پر یقین ہے اس پر آپ احتمال کا معمول کریں. 2 چکر یا 3 چکر, شک اس میں ہے تیسرے چکر پر ہے, لیکن 2 کے بارے میں یقین ہے تو سمجھ لیں کہ میں نے 2 چکر کیا ہے, تو تیسرا چکر کا حساب کریں گے اپنا. اسی طریقے سے 4 یا 5, تو 4 کے بارے میں آپ کو یقین ہے, 5 کے بارے میں ڈاؤٹ ہے, تو آپ کیا کریں گے, 5واں چکر سے وہاں سے حساب کر لیں گے. جی ہاں, نماز کی حالت اگر ہو گئی تو جس حالت میں آپ جہاں پر ہیں وہیں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں, پھر نماز کے بعد اپنا طواف جاری رکھیں. الحمدللہ گراؤنڈ فلور میں, فرسٹ فلور میں, سیکنڈ فلور میں, جی تھرڈ فلور میں بھی الحمدللہ اب انتظامات ہیں. آپ جو ہے عمرہ طواف کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی شخص چل نہیں سکتا ہے تو ان کے لیے وہاں وسائل ہیں, گاڑیاں ہیں, یا جو ہے ایسے لوگ ہیں جو آدمی کو بٹھا کر طواف کرتے ہیں, کسی بھی حالت میں انشاءاللہ طواف ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سب وسائل موجود ہیں. 3 چکر, شروع کے 3 چکر میں استوا اور رمل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے بغل کے نیچے احرام رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن استوا 4تھے چکر سے نہیں ہے. اور اس کے بعد جو بھی طواف ہوگا پہلے طواف کے بعد اس میں استوا اور رمل کا حکم نہیں ہے. جب آپ 7 چکر لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد سنت یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص. بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم, جو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی تھی, اس جگہ کھڑے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں, بہتر ہے. ورنہ آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, مکہ میں, کعبے میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, کعبے میں, مسجد حرام میں, کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں. اور طواف کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ حجر طواف کعبے کی جو عمارت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالی عمارت, اور اس کے ساتھ جو ہے ایک دیوار ہے سفید جس کو حتیم کہا جاتا ہے, اور یہ جو حصہ ہے یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. تو طواف جو ہے کعبے کا کرتے ہوئے آپ کو یہ پورا طواف ہونا چاہیے کعبے کا, اور یہ جو درمیان میں جو دیوار لگی ہوئی ہے اس کے اندر راستہ ہے. اگر کوئی شخص اس کے اندر گھس گیا تو اس کا طواف نہیں ہوا, کیونکہ وہ کعبے کے اندر ہو گیا حصہ. آپ کو کعبے کا طواف کرنا چاہیے. تو یہاں جو حجر اسود ہے, یہاں سے لے کر آپ طواف کرتے ہوئے یہ جو حتیم ہے, جو دیوار چھوٹی بنائی گئی ہے, اس حصے کو بھی چھوڑ کر پورا کعبے کا آپ طواف کریں گے. یہاں سے لے کر دوبارہ شروع, یہاں تک ایک چکر, یہ رکن یمانی مثال کے طور پر. جی ہاں, تو اس طریقے سے آپ کا طواف ہوگا, اور حتیم میں آپ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, موقع دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو نماز پڑھے گا حتیم کے اندر یا ہجر اسماعیل کے اندر, وہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. یعنی کعبے کی عمارت کے بعد جو گول ایک سرکل ہے, چھوٹا سا آدھا سرکل, جو کعبے کی نشانی ہے, اگر اس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے, کعبے کے اندر, کیونکہ کعبے کا وہ حصہ ہے. جی, قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو اس وقت ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, جتنا پیسے تھا اتنا بنا دیا اور باقی ایک نشانی لگا دی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کے زمانے میں کعبے کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ پورا مکمل کمپلیٹ بنایا تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, تمہاری قوم اگر نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ پورا بنا دیتا, لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ اس کی وجہ سے کئی فتنے میں نہ پڑ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پوری کی, لیکن حجاج بن یوسف اور بنو امیہ جو عبداللہ بن زبیر کے دشمن تھے, انہوں نے کیا کیا کہ توڑ کر کیا کیا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ جیسا تھا ویسا بنا دیا. امام مالک کے زمانے میں ابو جعفر منصور بادشاہ تھا, بنو عباس کا, جو بنو امیہ کے دشمن تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جو ہے اب تو حالات سب کنٹرول میں ہیں, سب سدھر گئے ہیں, جی میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق
کعبے کو دوبارہ میں بنا دوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھوڑ دو, کعبے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو, ورنہ ہر آنے والا بعد کا بادشاہ کیا کرے گا, ارے اس نے کیا ہے اس کو توڑو, اس کو بناؤ. جی کعبے کو ایک کھیل کا ذریعہ بنا لیں گے, دشمنی نکالنے کا ایک ذریعہ بنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ نہیں, جیسا ہے اسی حالت میں چھوڑ دو. تو بہرحال اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے. طواف مکمل کر لیا آپ نے, 2 رکعت آپ نے نماز بھی پڑھ لی, پھر اس کے بعد آپ جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے. صحیح کرنے کے لیے جب جائیں گے تو آپ سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر جائیں گے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے محترم مقامات میں سے ہیں, اور اگر کوئی حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہاں سعی کرے. جی ہاں, کیوں گناہ نہیں ہے لفظ کا اللہ نے استعمال کیا؟ اس لیے کہ انصار جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ پر انصار کی 2 بتیں تھیں, اساف اور نائلہ. تو وہ لوگ ذرا ان کے دل میں شبہ ہو گیا کہ ہم لوگ یہاں پوجا کرتے تھے آ کر اسلام سے پہلے, ہمارے 2 بت تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم صحیح کریں گے تو ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا. تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, جی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جاننے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے, ہمیں لکھ لینا چاہیے, اس کی ادائیگی ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو ہم کیسے پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کعبے کو نظر رکھتے ہوئے, کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 3 بار کہا, اور آپ نے یہ دعائیں پڑھی, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ ایک اللہ کی تعریف ہے, یہ ایک اکیلے اللہ کی تعریف ہے. نصر عبدہ, اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. انجز وحدہ, اپنے وعدے کو پورا کیا. وہزم الاحزاب وحدہ, اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے کفر کی اور شرک کی ساری طاقتوں کو شکست دی. سبحان اللہ. توحید کا اعتراف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ کتنی بڑی محنت, آپ نے اپنی محنت اور اپنی قربانیوں کا کچھ ذکر نہیں کیا. آپ کے چچا قربان ہو گئے, آپ کے جی جعفر بن ابی طالب قربان ہو گئے, چچا زاد بھائی. ساری قربانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف, صرف میں نے کچھ نہیں, 23 سالہ اتنی بڑی محنت, اللہ کا دین جو بالکل اجنبی سمجھا جاتا تھا. پورے عرب دنیا میں حدیث میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہوئے 1,24,000 صحابہ. آپ تصور کر سکتے ہیں, 1,24,000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہیں. کتنا عظیم موقع ہے. تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ صرف اکیلے اللہ کی. تو میرے بزرگوں, ہماری زندگی میں جو بھی نعمت ہے, جو بھی نعمت اللہ کا کرم ہے, ہم کچھ نہیں ہیں. ہماری نعمت اور ہماری محنت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو لہذا آدمی کو اپنے دل کا, اپنے آپ کا, اپنی تعریف نہیں, اللہ کی تعریف. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں, ایسی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. صفا کے درمیان, صفا کی پہاڑی پر, مروہ کی پہاڑی پر, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 3 بار آپ نے یہ دعائیں پڑھی, اور اس کے بیچ میں اپنے لیے آپ نے دعائیں پڑھی. صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی ان مقامات میں سے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. آج کل کیا ہوتا ہے, چکر, صفا پر ایسے جاتے ایسے واپس, ایسے جاتے ایسے واپس. لوگ, ارے آپ عبادت کے لیے آئے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دعا نہیں کر سکتے؟ زندگی میں پریشان, جہاں جو مقدس مقام اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کھڑے ہو کر, آپ وہاں دعا نہیں کر رہے ہیں.
یہ کتنی محرومی ہے. صفا کی پہاڑی پر دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. جب 7 چکر لگاتے ہوئے آپ نے جتنی مرتبہ آپ وہاں گئے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر, ہر 4 چکر کی شروع میں آپ نے وہاں دعا کی ہے. تو لہذا دعا کریں, اپنے لیے دنیا اور آخرت کی دعا کریں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ دنیا دے, اے اللہ دولت دے, اے اللہ میرے 4 گھر دے, اے اللہ میرے پاس کار نہیں ہے کار دے, فلاں دے. دنیا کی دعا. قرآن میں اللہ نے فرمایا دنیا اگر دعا کرتا ہے دنیا مل جائے گی, آخرت میں کچھ نہیں ملے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, دوزخ کی عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. انہیں کے لیے جی انہوں نے جو کمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کتاب کرنے والا ہے. تو دنیا اور آخرت, اور دنیا سے زیادہ آخرت کی دعا, اپنے ایمان کی دعا, ہمارے بھائیوں کے لیے دعا, ہمارے ملک کے لیے دعا, اور رشتہ داروں اور والدین کے لیے دعا. تو دعا کے یہ موقع ہیں میرے بھائیوں, دعا کریں. قبر کے عذاب سے نجات کی دعا, دوزخ کے عذاب سے نجات کی دعا, سکرات کے عالم میں لا الہ الا اللہ اور ثابت قدمی کی دعا, آخری رخصتی میں یہاں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی توفیق کی دعا. جی رزق کی وسعت, یہ ساری چیزیں اس کی بھی دعا کریں. اپنے دنیا میں مسائل کے لیے بھی دعا کریں, لیکن آخرت کی دعا کو نہ بھولیں, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. آپ صفا کی پہاڑی پر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ نے کی, پھر اس کے بعد اپنے لیے بھی آپ نے دعا کی بیچ میں, پھر وہاں سے آپ اتر رہے ہیں. اترتے ہوئے آتے ہیں تو مروہ کی طرف جانے سے پہلے 2 گرین قسم کی لائٹیں ہیں. ان لائٹوں کی جگہ پر آدمی کو دوڑنا چاہیے. اور یہ دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر علیہ السلام جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی تلاش میں جو دوڑے تھے اس کی یاد دلاتی ہے. وہ یاد کہ اللہ تعالی کے لیے وہ بندی اور وہ شوہر تیار ہو گئے. اکیلی عورت اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے کو لے کر, جہاں کوئی انسان نہیں, جہاں کوئی چرند اور پرند نہیں, جہاں کوئی جھاڑ نہیں, جہاں کوئی پھل اور کوئی درخت نہیں, ایسے چٹل کے میدان میں صحرا میں آ کر اللہ کے گھر کے پاس رہنے کے لیے وہ تیار ہو گئی. کتنا بڑا قربانی ہے, اللہ کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. فلسطین جیسی جگہ پر جہاں ہر قسم کے پھل موجود ہوتے تھے. آج کا پھل جی سب سے بہترین ایپل آتا ہے, سب سے اچھے فروٹس آتے ہیں تو فلسطین کے, آج بھی بہترین فروٹس, ایپل اتنا بہترین کہ مت پوچھو جی. لیکن ایسی جگہ چھوڑ کر ہاجر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیے, یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس وہ ٹھہر گئے. کتنی بڑی قربانی. ایک بہت بڑا سبق ہاجر علیہ السلام کو اس جگہ یاد کریں. اسماعیل علیہ السلام کے اس چھوٹے ننھے منھے تڑپتے ہوئے, پیاس سے تڑپتے ہوئے جی اس بچے کو یاد کریں. اور ماں کا دل کیسے تڑپتا ہوگا. 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگایا, ادھر کبھی جا رہی ہیں, کوئی نظر آ رہا ہے, پانی کہیں نظر آ رہا ہے, ادھر کبھی جا رہی ہے پہاڑی صفا مروہ کی پہاڑی پر. آج تو وہ چھوٹا ہے, اوپر ہو گیا ہے اور پہاڑ کے معمولی نشان رہ گئے ہیں, ورنہ پہاڑی باقاعدہ پہاڑی تھی, باقاعدہ پہاڑی تھی. اور مکہ بالکل وادی کی طرح پر بیچ میں, پہاڑوں کے بیچ میں بالکل ایک وادی کے جیسے شکل میں موجود. آج کو لگ رہا ہے کہ برابر کعبہ جو ہے اس طریقے سے, لیکن آج کل تو لگ رہا ہے کہ بالکل برابر ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت کی حالت. تو یہ یاد دلاتی ہے. اور اس یاد میں وہ 2 جو گرین قسم کے لائٹوں کے درمیان کیا کرتے ہیں, صحیح کرنے والے دوڑتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اگر بھیڑ ہو, عورتیں آپ کے ساتھ ہوں, عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے, عورتیں چل کر جائیں گی. یاد رکھیے, کیونکہ اگر عورتیں دوڑیں گی تو پردہ ہٹ سکتا ہے. اسلام نے ساری عبادتوں میں ان کی عزت, ان کے احترام اور ان کے پردے کا خیال کیا ہے. مردوں کو دوڑنا ہے, اور عورتیں اگر ساتھ ہیں تو آپ آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ساتھ ہی چلیں. دوڑنے کی وجہ سے عورتوں کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں, کیونکہ بھیڑ میں اگر بھٹک گئے تو پریشانی ہوگی. بیچ میں جاتے ہوئے اگر یہ دعا کرتے رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم, اے اللہ معاف کر دے,
اے اللہ رحم فرما، بے شک تو بڑا طاقت والا ہے، بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ اگر کہتے ہیں تو اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ مروہ کی پہاڑی پر جائیں گے. مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا ہے، وہی دعا پڑھیں گے جو آپ نے دعا جی لا الہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ وہ پڑھ کر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 3 مرتبہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولو کرہ الکافرون لا الہ الا اللہ ولو کرہ المشرکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو کریں اور بیچ میں اپنے لیے بھی دعا کریں. 3 مرتبہ وہاں کھڑے ہو کر ان الفاظ کو دہرانا چاہیے اور دعائیں پڑھنے چاہیے مروہ کی پہاڑی پر. صفا سے لے کر مروہ تک آپ کی سعی کا ایک چکر ہوا. پھر اس کے بعد مروہ میں دعا کرنے کے بعد پھر صفا کی طرف جائیں گے تو دوسرا چکر ہوا. سمجھ میں ہے نا؟ کعبے کی طرف پورا چکر ایک چکر نہیں. بعض لوگ سمجھتے نہیں، کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صفا اور پہاڑی مروہ کی پہاڑی دونوں کو ملا کر ایک چکر. نہیں، یہ غلط ہے. صفا سے مروہ تک، مثال کے طور پر یہاں صفا ہے یا مروہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک صفا، دعا پڑھنے کے بعد آپ نکلے ادھر گئے مروہ، ایک چکر آپ کا ہو گیا. مروہ سے پھر نکلے صفا کی طرف آئے، دوسرا چکر ہو گیا. تیسرا چکر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چکر مروہ کی پہاڑی پر ختم ہوتا ہے. ہر چکر میں آپ جہاں جہاں پہنچیں گے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر آپ دعا کریں گے. دعا کرنے کے بعد آپ وہاں سے جی اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ اگر کرنے کے بعد آپ کو حلال ہونا ہے تو آپ جائیں اور اپنے بال بنائیں، اور بال بنانے کے بعد گویا آپ حلال ہو گئے. بال بنانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈھانے والوں کو، سر کے بال منڈھانے والوں کو، پورا شیو کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی، اے اللہ اپنے سر منڈانے والوں کو رحم فرما. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کم کرنے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، جو سر کے بال منڈا رہے ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کم کرنے والوں کے لیے دعا کیجیے. 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ آپ نے دعا کی کس کے حق میں؟ سر کے بال منڈانے والوں کے لیے. چوتھی مرتبہ آپ نے دعا کی کس کے لیے؟ سر کے بال کم کرنے والوں کی. چوتھی مرتبہ آپ نے دعا کی. تو یہ افضل ہے سر کے بال مڈانا. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی سر کے بال کم کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سر کے بال کم کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ پورے سر کے بال میں سے کم ہو بال. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر کچھ ختم. یہ غلط ہے. پورے سر کے بال میں سے جی کم کرنا چاہیے. عورتوں کے لیے چھوٹی کا آخری حصہ پکڑ کر ایک اتنی سی جو ہے اگر کٹ کرتے ہیں اتنا کافی ہے. چھوٹی کا آخری حصہ، جی ہاں یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے نہیں. اس طریقے سے آپ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ جو ہے بالکل حلال ہو گئے. آپ کے جی اپنے لباس، بال نکالنے کے بعد اپنے سادے لباس آپ پہن سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، جی بیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے، خصوصی ملاقات. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں جو کہ احرام کے پہننے کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی. احرام کی حالت میں ایک چیز اور چیز حرام ہو گئی تھی، حرام ہے، جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا اس لیے کہ عام طور پر آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ یہ ہے کہ خشکی جانوروں کا شکار کرنا. خشکی جانوروں کا شکار کرنا احرام کی حالت میں جائز نہیں. کبوتر کا شکار، خرگوش کا شکار جائز نہیں ہے. اور مکہ پہنچ کر مکے میں جو جانور ہیں ان کو آپ شکار نہیں کر سکتے، کبوتروں کے شکار نہیں کر سکتے. کبوتر وہاں آپ دیکھیں گے جی ہر جگہ پھیل رہے ہیں، چلو مل رہا پکڑو کاٹو کھائیں گے، نہیں، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کبوتر پکڑ کے ذبح کیا، شکار کیا، تو ایک بکرا قربانی دینی پڑے گی. اس کے بدلے میں ایک بکرا قربانی دینی پڑے گی. جی ہاں. اب آپ 8 ذی الحجہ تک آپ اپنے احرام کی سے نکل کر آزاد ہو کر بالکل اپنی سادی زندگی گزاریں گے اور 8ویں ذی الحجہ کو آپ عمرے کے لیے نکلیں گے. 8ویں ذی الحجہ میں یہاں ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ حج قران کرتے ہیں وہ تو اپنے احرام کی حالت میں رہیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا. کب تک؟ قربانی دینے تک.
اس وقت تک 10ویں ذی الحجہ تک. لیکن جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گئے، جیسا کہ عام طور پر اکثر لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ عمرہ ہونے کے بعد بالکل حلال ہو گئے اور پھر 8 تاریخ کو جہاں ہیں وہاں سے آپ احرام پہنیں. 8ویں تاریخ کو مینا جانا ہے، لیکن مینا جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا. اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج، اچھی بات ہے. اگر طواف نہیں کر سکا، بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو کوئی حرج نہیں، وہ ڈائریکٹ احرام پہن کر مینا جا سکتا ہے. احرام سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا غسل کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو آپ نے احرام پہننے سے پہلے غسل کیا. اور بعض لوگوں کا یہ تصور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد، چاشت کا وقت ہونے کے بعد، تقریباً 9-10 بجے کے بعد آپ مینا کی طرف متوجہ ہوئے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی لے کر چلے جاتے ہیں، اگر آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا پہنچ کر آپ نے مینا میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت، اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں 2 رکعت. جی گویا 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4 دن سے زیادہ رک رہے ہیں، 20 دن سے زیادہ رک رہے ہیں، لہذا ہم لوگ پوری نماز پڑھیں گے. یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا اور عرفات میں مکے والے بھی تھے، اور مکے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا اور عرفات میں پوری نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ حج خود ایک سبب ہے جس کی وجہ سے نماز قصر کریں گے، نماز قصر کریں گے. مینا میں جتنی نمازیں پڑھی وقت پہ نماز پڑھی آپ نے، جمع نہیں کیا، لیکن قصر کے ساتھ 4 رکعت والی نماز کو آپ نے 2 رکعت پہ آپ نے ادا کی. حج کی نیت سے پہلے جب آپ احرام باندھیں گے تو اللہم لبیک حجن کہیں گے، اے اللہ میں حج کے لیے میں حاضر ہوں. اب جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پورے حج میں آپ پڑھتے رہیں گے. کب تک؟ 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنے تک. 10ویں ذی الحجہ کو آخری جمرہ، جس کو آخری شیطان کہتے ہیں لوگ، جب تک وہاں کنکری نہیں ماریں گے اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہیں گے. مسجد خیف مینا میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی، 70 نبیوں نے مسجد خیف میں نماز پڑھی. تو اگر کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو ثواب کا کام ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اپنے خیمے میں پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ بچھڑ نہ جائیں اور عبادت ہماری خراب نہ ہو جائے. تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے عشاء تک کی نماز پڑھی، 9ویں ذی الحجہ کو آپ فجر کی نماز کے بعد عرفات کی طرف آپ متوجہ ہوں گے. الحمدللہ آج کل بہت سارے وسائل ہیں، میٹرو ٹرین ہے جو سیکنڈوں میں لوگوں کو عرفات کے میدان تک پہنچا دیتی ہے، مزدلفہ اور عرفات تک. تو لہٰذا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور لہٰذا اگر وقت میں جاتے ہیں یا آپ کے ٹور اور ٹراولس والے جیسا کہ سسٹم رکھتے ہیں اس کے حساب سے جائیں، کوئی حرج نہیں. 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی تھوڑی دیر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، عرفات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے. عرفہ میں جا کر آپ نے وہاں خیمہ لگایا. ظہر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت میں، اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت جمع بین الصلاتین، دونوں نمازوں کو آپ نے ظہر کی نماز ادا کیا آپ نے، 1 اذان اور 2 اقامت سے. اور لوگ یہاں پر وہاں پر ہی جا کر جھگڑا کرتے ہیں، نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ارے کیا مسلک بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کے سوا اور کیا مسلک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمل آ گیا تو اور کیا ہے؟ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نماز پڑھی ظہر اور عصر کی دونوں نماز ملا کر، اور بہت بڑی آسانی ہے. کیوں؟ اس کے بعد ذکر و اذکار و دعا میں مصروف ہو جائیں.
بتا رہے ہیں اس کے بعد وضو رہتا ہے نہیں، پھر اثر کے لیے تکلیف، بھیڑ لگاؤ، حمام کے لیے جاؤ، کتنی پریشانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آسانی کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا ہے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اور آپ نے مکے والوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ عصر کے وقت میں نماز پڑھو، یہ نہیں کہا. تو یہ سبب کہ حج خود ایک سبب ہے جس میں قصر کی نماز اور عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز دونوں رکعت پڑھی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، عرفہ کے دن اگر جمعے کے دن آ جاتا ہے تو آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، وہی 2 رکعت ظہر ہی کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی. تو ظہر کی نماز پڑھی کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جس وقت تھے تو اس دن جمعے کا دن تھا، اس دن جمعے کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی نماز 2 رکعت اور عصر کی نماز آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور عرفہ کا دن، الحج عرفہ، حدیث میں آتا ہے کہ حج عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو عرفے میں قیام کا نام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور اس وقت کو بیکار نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں، میرے فلاں دوست فلاں خیمے میں چلو تلاش کرو، چکر جبل الرحمہ جاتے ہیں بعض لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل الرحمہ میں وہاں جا کر قیام کیا. آپ نے کہا میں نے یہاں قیام کیا، اور عرفہ کا میدان پورا کا میدان قیام کی جگہ ہے، کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں، بہت بڑا میدان ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا بھی بھٹک گئے تو بڑی دشواری ہوگی. لہٰذا اپنے خیمے میں رہیں، اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ رہیں، ادھر ادھر جان مت جائیں، وقت ضائع نہ کریں. اور عبادت کا وقت شروع ہوتا ہے کب سے؟ ظہر کے بعد سے. ظہر سے پہلے اگر آرام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، سو جائیں کوئی مسئلہ. لیکن افسوس ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ظہر کے بعد وہاں سو رہے ہیں. ارے عبادت کا وقت ہے جی، ذکر و اذکار کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. اور سب سے بہترین دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء نے کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے بزرگوں، ہم نے عرفہ کے دن دیکھا، عرفہ کے میدان میں لوگ کیا ہیں؟ دعاؤں کی کتاب، فن سورہ، اور اس میں کیا ہے؟ شیطان کے الفاظ، یا بدو یا بدو یا بدو. جنوں کا نام، ایک بدو ایک جن کا نام ہے، جنوں کو بلایا جا رہا ہے. غلط سلط دعائیں جی. کیا کیا درود، وہ مچھلی والے کی درود، دعائے گنجو عرش. کس نے بتایا بھائی؟ یہ جو ہے عرفہ کے میدان میں جہاں توحید کا سب سے بڑا سبق دینا ہے، سب سے بڑا سبق سیکھنا ہے، وہاں جا کر شرک کی دعائیں. لہٰذا یہ پنسورے کے نام سے جو دعائیں ہیں، جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو مت پڑھیے، مت رکھیے اپنے گھروں میں. آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے. الحمدللہ اس میں جو برکتیں ہیں توحید اور جی سنت کے مطابق، آپ اس میں آپ کی زندگی میں اس کی برکت پائیں گے. تو لہذا ذرا ہوشیار رہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا انڈیا پاکستان سے آنے والے، وہ پاکستانی پنسورا اسپیشل، کہاں سے؟ پاکستان سے ہمارا دین آیا. شاید قرآن کہاں نازل ہوا، دین ہمارا کہاں سے آیا؟ پاکستانی پنسورا. ہمارے برادر محترم ذبیح اللہ صاحب دارالسلام کے جو ذمہ دار ہیں کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا ہمارے لائبریری میں نہیں گزرتا، ہمارے بک اسٹال میں نہیں گزرتا جس دن جو ہے پاکستانی پنسورا کے بارے میں پوچھنے والے نہ آئے. جی اس طریقے سے مانگے نعوذ باللہ. تو جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے علماء سے رجوع کر کے دعاؤں کی صحیح کتاب لے لیں. پھر اس کے بعد آپ رہیں گے مغرب تک، سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہونے تک آپ کو وہیں رہنا ہے، وہاں سے نہیں جانا. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا جی تو اس کو ایک جانور قربانی دینی پڑے گی. تو سورج غروب ہونے تک، مغرب تک آپ کو رہنا ہے. اور خاص طور پر عصر کے بعد کا وقت بہت ہی بڑا افضل وقت ہے. اور یہ پورا وقت ظہر سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا وقت ہے. اس میں دعا کرتے رہنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دن اتنا
लोगों को दोज़ख से आजाद नहीं करता जितना जो अरफे के दिन आजाद करता है। और इब्लीस अपने सर पर मिट्टी और धूल डालता है और कहता है, अरे इतने लोगों को मैं आज तक गुमराह करके रखा था, मेरे पंजे में, मेरे चुंगल में रखा था, अल्लाह ने आज उनको आजाद कर दिया। अफसोस करता है कि जंगे बदर में जितना उसने अफसोस किया, उसके बाद अगर किसी चीज पर अफसोस करता है तो अरफे के दिन पर अफसोस करता है। जी हां, तो मगरिब का वक्त जैसे होगा, मगरिब की नमाज के बाद ही लोगों को वहां जाने देते हैं, तो फिर वहां से आप निकलें मुजदलिफा की तरफ, और मुजदलिफा जाकर, मुजदलिफा अरफा और मिना के दरमियान एक जगह है, वहां आप क़याम करें और रात वहीं गुजारनी है। वहां पहुंचकर मगरिब की 3 रकात जी और इशा की 2 रकात, 1 अज़ान और 2 इकामत से पढ़ें। उसके बाद आप अगर इबादत कर रहे हैं तो इबादत कर सकते हैं, सो जाते हैं तो सो जाएं, आराम करें, कोई हरज नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मगरिब और इशा की नमाज के बाद आपने आराम किया। उम्महातुल मोमिनीन से आता है कि वो विर्द में और अस्कार में मसरूफ रहती थी। बहरहाल फजर के नमाज पढ़ने के बाद मुज़दलिफा में थोड़ी देर रुकना और सूरज निकलने से पहले दुआ करना, बाज़ उलमा ने उसको वाजिब करार दिया है। लेकिन अगर औरतें आपके साथ हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि आधी रात के बाद जो लोग अपने साथ बच्चों और औरतों को रखे हैं वो मुज़दलिफा से निकलकर मिना चले जाएं और मिना जाकर 10वें ज़िलहिज्जा का जो काम है वो काम करें। 10वें ज़िलहिज्जा जो काम करने का है मेरे भाइयों, कि आप वहां पहुंचकर आखिरी जमरा, जिसको आखिरी शैतान कहा जाता है, जो मक्के से करीब है, उसको 7 कंकरियां मारें। 7 कंकरियां मारने के बाद आप अगर खुद आप अपने हाथ से अपने जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो ज़िबा कर लें, तरतीब यह है। और उसके बाद बाल बनाएं और फिर कपड़े पहनकर आप मक्का चले जाएं। और अगर तरतीब में आगे पीछे हो रही है तो कोई हर्ज नहीं। खासतौर पर अगर आपने टोकन दे दिया तो ज्यादा बेहतर है। कुर्बानी का जानवर पकड़कर उस दिन आप जो है कहां जाएंगे, कहां तलाश करेंगे, उसके लिए कितना वक्त लगेगा, उससे बेहतर यह है कि जो इस्लामिक बैंक है या आपने काबिल एतमाद कुछ लोग हैं उनके आपने हवाले किया और वो लोग कुर्बानी कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो बहरहाल आप 10वें दिन एक हाजी के सामने बहुत बड़ा काम रहता है। सबसे पहले आखिरी जमरे को कंकरी मारना, 7 कंकरियां, फिर उसके बाद जी कुर्बानी देना और बाल बनाना और सादे कपड़े पहनकर इहराम का लिबास निकालकर जी आप जो है मक्का जाएं और मक्का जाकर तवाफ हज करें। और जो लोग तमत्तो करते हैं उनके लिए तवाफ हज के बाद तवाफ इफाजा। लेकिन जो लोग क़िरान करते हैं और उन्होंने तवाफ खुदूम के साथ सही की है तो सही कौल के मुताबिक दोबारा उनको सही करने की जरूरत नहीं है। यह तवाफ हज क़िरान करने वालों के लिए। लेकिन हज तमत्तो करने वालों के लिए 2 तवाफ और 2 सही जरूरी है। तो तवाफ हज और तवाफ इफाजा के बाद सही बाकायदा करना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोबारा मुज़दलिफा मिना वापस आएंगे और मिना आकर उनको रात रुकनी होगी। 11वीं और 12वीं रात मिना में क़याम करना वाजिब है। अगर किसी का क़याम अगर छूट गया तो उस पर एक कुर्बानी वाजिब होगी। अगर वो रात के किसी हिस्से में जी मक्के में रहा लेकिन कम से कम 1/3 हिस्सा उसने मिना में गुजार लिया तो गोया उसने जी उसका मिना में गुजारने का हुक्म होगा और उस पर कोई कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। फिर उसके बाद 11वीं ज़िलहिज्जा को दिन में ज़वाल के बाद, ज़ेनित के बाद, ज़ोहर की नमाज का वक्त जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद कंकरी मारना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तीनों जमरात को कंकरी मारना चाहिए। पहले जमरा को कंकरी मारने के बाद दाएं तरफ खड़े होकर दुआ करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जमरे के जो जहां कंकरी मारते हैं उस जगह कंकरी मारने के बाद 7 कंकरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक कंकरी एक बार इस तरीके से मारें। कंकरी मारने के लिए 3 फ्लोर बनाए गए हैं, आप कहीं भी से भी मार सकते हैं। जी हां, कोई हर्ज नहीं है। और इस बात को याद रखें कि आप जो कंकरी मारते हैं अगर वो उस कंकरी मारने के हाउस में पड़ जाता है तो काफी है, उस पिलर को लगना कोई जरूरी नहीं है। और लोग जज्बात में आकर समझ जाते हैं कि वो
جی شیطان کو مار رہے ہیں چپل سے اور پورا غصہ وہاں اظہار کرتے جبکہ شیطان ان پر ہنستا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنکری مارنا, طواف کرنا, سعی کرنا, قربانی دینا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے ہے. تو لہٰذا کنکری مارنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑی چیز سے کنکری نہ مارے, پتھر لے کر کنکری مارنا جائز نہیں ہے. جمرہ مارنا کنکری یعنی بڑے جو چنے کے دانے ہیں اس کے برابر, چنے کا دانہ جو بڑا دانہ آتا ہے اس کے برابر آپ کنکری ماریں. اور اگر کوئی شخص 7 کنکریاں اٹھا کر ایک ساتھ مار دیتا ہے, ایک کنکری شمار ہوگا, تو ایک ایک کنکری کر کے ماریں. جی ہاں, 7 کنکری مارنے کے بعد دائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کریں. اس کے بعد دوسرے جمرے کو جائیں اور 7 کنکری ماریں, اور 7 کنکری مارنے کے بعد بائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور تیسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسے ہی دعا کے بغیر آپ رخصت ہو گئے. اگر آپ اپنی کنکری کے ساتھ دوسروں کی کنکریاں مار رہے ہیں تو پہلے جمرے کو کنکری مارنے, اپنی کنکری مارنے کے بعد جن کی بھی کنکری مارنی ہے ایک ایک کر کے ان کی کنکری مار دیں. مثال کے طور پر بچے کی طرف سے مار رہے ہیں, بیوی اہلیہ کی طرف سے مار رہے ہیں, جی ایک ایک کنکری کر کے مار دیں, ایک ایک آدمی کا ختم کریں. یہ نہیں کہ اپنے طرف سے 7 کنکریاں تینوں جمرات کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ آئیں, پھر ان کی ماریں, پھر تیسرے آدمی کی نہیں. پہلے جمرے میں کھڑے ہیں, اپنی کنکری مار دی, پھر دوسروں کی طرف سے مار دی, جائز ہے. اور اسی طریقے سے طواف اور سعی کرتے ہوئے بعض لوگ کیا کرتے, بچوں کو اٹھائے ہوتے ہیں, اپنے طرف سے طواف اور سعی الگ سے کرنے کے بعد پھر بچے کو اٹھا لے کر پھر ایک اور بار کرتے ہیں. غلط ہے, ضرورت نہیں. آپ اپنے طواف کر رہے ہیں تو ساتھ ہی اپنے بچے کو لے کر طواف کریں, دونوں کو طواف ہو گیا. جی تو اپنے لیے الگ پھر بچوں کے لیے الگ, یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے, بالکل غلط ہے. 11ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنا ہے. اس کا ٹائم ظہر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک افضل ٹائم ہے, اور اگر آدھی رات تک نہیں مار سکے دوسری رات تک, صبح تک بھی مار سکتے ہیں, جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اور دوسرے دن 12ویں تاریخ کو بھی اسی طریقے سے کنکری مارنا ہے. کنکری مارنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے حج کے کام کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ نکل سکتا ہے, وہ بنا سے نکل سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے بنا سے نکل جائے. سورج غروب ہونے سے پہلے, اگر سورج غروب ہو گیا اور مینا میں ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ 13ویں رات بھی وہاں گزارے اور 13ویں دن کنکری مار کر پھر وہاں سے نکلے, اور یہ زیادہ افضل ہے. آج کل میرے خیال میں 5% لوگ بھی وہاں نہیں رہتے ہیں. پورے لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں, 12 ذی الحجہ کو ختم کر کے سب نکل جاتے ہیں, جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى, کہ اگر 12ویں ذی الحجہ کو ختم کر کے کوئی جا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں, اور اگر کوئی 13ویں ذی الحجہ کو پوری کرنے کے بعد جا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن کس کے لیے ہے یہ, جس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے, لمن اتقى. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں ذی الحجہ کو آپ نے پورا عمل کرنے کے بعد ہی آپ گئے, میرا لیے افضل ہے. اس کے بعد اس طریقے سے آپ کا حج تو پورا ہو گیا. لیکن اگر آپ ابھی بھی مکے میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ عبادتوں میں مصروف رہیں, اور جب آپ اپنی بستی کے لیے نکل رہے ہیں تو اس وقت طواف وداع کریں. طواف وداع, الوداع, گویا آپ مکے کو آپ الوداع کر رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے باہر بستی سے آئے ہیں, لیکن مکے والوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے. مکے میں جو رہتے ہیں ان کے لیے شرط نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جدہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ طواف وداع کر کے جائیں. تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ طواف وداع ہمارے لیے ضرور نہیں ہے, یہ صرف مکے والوں کے لیے چھوٹ ہے. اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جنہوں نے طواف افاضہ یا طواف حج کر لیا لیکن اس کے بعد ان کو مینسس آ گیا, ماہواری آ گئی, تو ان پر طواف وداع ضروری نہیں ہے, وہ جو ہے جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی عورت کو طواف حج یا طواف افاضہ, طواف زیارت جس کو کہتے ہیں, طواف حج کے موقع پر ماہواری آ گئی جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, اور ان کی فلائٹ کا ٹائم آ گیا, اب اگر وہ چھوٹ جائیں, اگر وہ نہیں کر پائیں تو خطرہ ہے کہ وہ اکیلے رہ جائیں گے اور پھر جانے کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو علماء نے فتویٰ دیا ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور
शेख बिन बाज रहमत उल्लाह अलैह, दूसरों ने फतवा दिया है कि वो अपने पहनकर, कपड़े पहनकर इस तरीके से कि कोई मस्जिद हराम में कोई गंदगी ना हो, वो पाक साफ होकर उसी हालत में वो जाकर तवाफ हज कर लें और अपने काफिले में जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है कि वो अगर वो रह जाती हैं तो उसके बाद उनके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, अपने काफिले को छोड़ नहीं सकती हैं। ऐसी हालत में उलमा ने इजाजत दी है कि हैज की हालत में भी वो जो है तवाफ कर सकती हैं, कोई हरज नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजियों के हज को कबूल फरमाए, उम्रा करने वालों के उम्रे को कबूल फरमाए। अब एक मसला रह गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की जियारत करना। लेकिन एक मालूम होना चाहिए एक बात कि जियारत मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा की जियारत हज के अरकान या मुस्तहब्बात में से नहीं है। हज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हदीस आती है मन हज वलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की उसने साथ मुझसे जफा किया, जुल्म किया है, इस हदीस की कोई बुनियाद नहीं है, ये झूठी हदीस है। लेकिन चूंकि लोग चाहते हैं और एक मौका है तो मस्जिद नबवी में जाना और वहां नमाजें पढ़ना, जी जैसा कि हदीस में आता है कि एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत कर लेना। तो वहां आप जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे। वहां एक टुकड़ा है रियाजुल जन्ना, जिसमें जहां ये इस जैसा कारपेट, सफेद और ग्रीन कारपेट वहां जो है लगाया गया है। हदीस में आता है कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो टुकड़ा है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। उलमा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा वहां जिक्र करनी चाहिए, नफिल नमाजें पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। तो वहां आपको मौका मिलता है तो नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करें। आप वहां जब जाएंगे जियारत करने के लिए तो जाली में एक बड़ा होल नजर आएगा जिसके बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सर है, और वहां खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहें। और अगर आप मजीद ये कह रहे हैं अशहदु अन्नका क़द बल्लग़्त रिसाला व अद्दैत अल अमाना व जाहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कि मैं ये गवाही देता हूं कि आपने अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया, आपकी अमानत को आपने पहुंचा दिया, अदा कर दिया, और अल्लाह ताला ने अल्लाह के रास्ते में आपने जैसे जिहाद करना चाहिए वैसे जिहाद किया, कहता है तो उलमा कहते हैं कोई हरज नहीं। लेकिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से साबित है। उसके बाद थोड़े हटकर एक दूसरा सुराख है जिसके बराबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर, मुबारक सर है। वहां खड़े होकर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा बकर। फिर थोड़ा हटकर एक तीसरा सुराख है जिसके बराबर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का सर है, वहां खड़े होकर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस तरीके से मस्जिद नबवी की ज़ियारत हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दोनों कब्रों की ज़ियारत हो गई। बकी कब्रिस्तान है, औरतों को नहीं जाना चाहिए, मर्द हजरात जा सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। वहां जो कब्रिस्तानों में जो दुआ है वही दुआ पढ़नी चाहिए। और वहां सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन और उम्महातुल मुमिनीन की कब्रें हैं, वहां आप जाकर उनके हक में दुआ कर सकते हैं। अपने लिए दुआ करना तो जायज नहीं है, कब्र वालों से मांगना शिर्क है। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा है। हदीस में आता है अगर कोई शख्स वजू करता है अपने घर में और वजू की हालत में जाता है और मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ता है तो पूरे उम्रे का सवाब मिलता है, पूरे उम्रे का उसको सवाब मिलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में हफ्ते में एक बार कम से कम आप कुबा जाते थे, कभी पैदल जाते, कभी सवार होकर जाते थे और वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ते और आते थे। तो एक चीज है जहां करने की है मदीने में। और शहदाए उहद की जियारत करना, ये आपको मालूम है कि जंग उहद के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हुए हैं उहद के पहाड़ी के मैदान में, और सईद शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए हैं। तो वहां आप जाएं और उनके हक में दुआ करें, यह भी मसनून है। इनके अलावा कोई खास जियारत की जगह नहीं है। लोग पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं। एक जगह है मस्जिद क़िबलतैन के नाम से, तारीखी जगह है कि वो जगह है जहां एक नमाज में, ज़ोहर या असर की नमाज में, नमाज की पहली 2 रकात आधा हिस्सा बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़ी गई और उसका आधा बकिया हिस्सा जी काबे की तरफ पढ़ी गई। 2 क़िबलतों के नाम से ये, क़िबलों के नाम से ये मस्जिद है। तो यहां आप एक तारीखी जगह के तौर पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन वहां जाकर नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से सबअ मसाजिद के नाम से खंदक की एक जगह है जहां 7 मस्जिदों के नाम से है, वहां पर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदा था।
اور وہاں لوگ جا کر 7 مسجدوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور پتہ نہیں کس کس کے نام سے 7 مسجدیں ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ نئی مسجدیں بعد کی تاریخ میں ترکی زمانے میں بنائی گئی ہیں اور اس کی تاریخ میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. لہٰذا آپ وہاں جاتے بھی ہیں تاریخی مقام دیکھنے کے لیے تو ان مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں. اور اس طریقے سے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے بچہ دیا ہے وہاں جاتے ہیں، کس نے بتایا کہاں بتایا کچھ نہیں معلوم، وہاں کئی جگہ پر لے جاتے ہیں لوگ. بہرحال یہ سب ایسے بدعت و خرافات سے محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ کے لیے خالص بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے. اور آخر میں میں تمام حاجیوں کو، حج کرنے والوں کو یاد دلاتا ہوں کہ احرام کا لباس پہنتے ہوئے کفن کے لباس کو یاد کریں، آخرت کے سفر کو یاد کریں، اپنی اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ یہ جو میرا سفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میرا سفر ہے اور اس کے بعد میرا سفر اس سے پہلے کی میری زندگی جیسی تھی ویسا نہیں ہوگی. توبے کی زندگی ہوگی، عبادت کی زندگی ہوگی، ظلم و ستم کی زندگی نہیں ہوگی. جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی زندگی ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو حضرات حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے ہوئے اردو میں اور انگریزی میں یہ کتابیں ہیں مناسک، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مناسک جو پروگرام ہے ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو پورے ڈیٹیل کے ساتھ انگریزی میں، اردو میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں تصویروں کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ الحمدللہ حج کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کی کتاب انشاءاللہ تقسیم ہوگی. نماز کے بعد آپ اس کو لیتے ہوئے جائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اذان ہوگی. مزدلفہ میں جو نماز ہوگی مغرب عشاء کی نماز ہوگی، مغرب کے وقت میں ہوگی. جیسے ہی پہنچیں گے آپ وہاں نماز، کبھی کبھی آپ کی بس لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ جیسے ہی پہنچیں گے پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں. کنکری آپ جو ہے مزدلفہ سے چنیں. لوگ جو ہے جاتے ہی سب سے پہلے مزدلفہ میں کنکری چنتے ہیں. علماء نے کہا کہ یہ بدعت ہے. سب سے پہلے جاتے ہی کنکری، اور کنکری کو پتہ نہیں کیا کیا دھوتے ہیں، بعض لوگ عطر لگاتے ہیں، یہ سب غلط بات ہے. آپ یہ کب چنیں گے؟ آپ جب مینا کو جانے سے پہلے دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے کنکریاں چنی تھی تو مزدلفہ سے آپ نے چنی تھی. آپ کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی ہاں. حج، پورا جو حج ہے اگر 12ویں تاریخ کو آپ حج کر کے فارغ ہو رہے ہیں تو 5 دن کا ہے. صرف 5 دن، 8، 9، 10، 11، 12. اگر چھٹے دن بھی رہ رہے ہیں تو 6 دن کا ہے. کمپلسری جو رہنا ہے آپ کو 9ویں تاریخ، 10ویں، 11ویں، 12ویں. 8ویں تاریخ بھی اگر چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں. 8ویں تاریخ مینا میں آپ نہیں جا سکے، ڈائریکٹ آپ عرفات جا رہے ہیں کافی ہے. تو ٹوٹل اہم جو دن ہے 4 دن ہے. 8ویں تاریخ کا رہنا مستحب سنت ہے. جی ہاں. جزاک اللہ خیر. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم.